بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 218 ہے، جس کا عنوان ہے باب خصال الفطرہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ فبه قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وعمر الناقد وزہیر بن حرب جميعا عن سفیان قال ابو بکر حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الفطرۃ خمس او خمس من الفطرہ الختان والاستحداد وقلیم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 خصلتیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور مونچھیں کتروانا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کا مکمل نام ہے عبداللہ بن محمد ابن ابی شیبہ۔ دوسرے ہیں عمر الناقد، عمر بن محمد بن بکیر الناقد۔ تیسرے ہیں زہیر ابن حرب النسائی۔ چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ۔ پانچویں ہیں زہری محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب القرشی۔ اور چھٹے ہیں سعید بن المسیب بن حزن بن ابی وہب القرشی المخزومی۔ اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 3 اساتذہ کرام کو ایک حکم میں جمع فرمایا، اور اس میں تحدیث عنعنہ دونوں طرح کے صیغے موجود ہیں۔ اور اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں، اور اس میں زہری سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب ابن المسیب سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ اسناد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید کہلاتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصح الاسانید یہ ہے ابو الزناد عن الاعرج، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ حماد بن زید عن ایوب السختیانی، یہ اصح الاسانید ہے۔ اور اس اسناد کے اندر حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا تذکرہ ہے، جو فقہائے 7 میں سے ایک ہیں، اور اس میں صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو مکثرین 7 میں سے ایک ہیں، بلکہ یہ تو مکثرین 7 کے رئیس ہیں۔ الفطرۃ خمس، یعنی فطرت کی صفات 5 ہیں، لیکن اس عدد کا ذکر حصر کے لیے نہیں بلکہ بطور تاکید ہے، کیونکہ دیگر احادیث میں مختلف تعداد آئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 10، اور بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ صفات کا ذکر ہے۔ امام ابو بکر ابن عربی نے فطرت کی صفات کو 30 تک پہنچایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عدد کا ذکر کسی چیز کی حد بندی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد اہمیت یا موقع کی مناسبت سے بیان ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً مزید صفات کا علم دیا گیا، اس لیے ہر موقع پر مختلف تعداد بیان ہوئی۔ ایک اور رائے یہ ہے کہ ہر مقام پر مخاطبین کی مناسبت سے صفات کا انتخاب کیا گیا۔ اور بعض نے کہا کہ عدد کا ذکر تاکید کے لیے ہوتا ہے، جیسے الدین النصیحہ یا الحج عرفہ، اس میں ہے کہ ایک جز کو پورے عمل کی نمائندگی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ او خمس من الفطرہ، یعنی یا یہ الفاظ بیان فرمائے۔ یہ راوی سفیان ابن عیینہ کا شک ہے، جیسے کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں وضاحت کی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی کو عدد میں تردد تھا۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں من کا لفظ تبعیض پر دلالت کرتا ہے، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ 5 چیزیں فطرت کی تمام صفات نہیں بلکہ ان میں سے کچھ ہیں، اور یہ دلالت سابقہ الفاظ الفطرۃ خمس کے حصر سے زیادہ واضح ہے۔ علماء نے فطرہ کے مفہوم میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں فطرہ سے مراد سنت ہے، جیسے کہ امام خطابی رحمہ اللہ نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے، جسے ابو عوانہ نے المستخرج میں نقل کیا ہے کہ 10 من السنہ، یعنی 10 چیزیں سنت میں سے ہیں۔ اس بنا پر سنت سے مراد طریقہ ہے،
یعنی یہ انبیاء علیہم السلام کی سنتیں اور ان کا طرز عمل ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ فطرہ سے مراد دین ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے اسلام مراد ہے۔ ہر تعبیر کی اپنی دلیل اور زاویہ نظر ہے، اور ان سب میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ صفات انسان کی فطری، دینی اور شرعی پاکیزگی اور تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابو شامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فطرہ کا اصل مفہوم ابتدائی خلقت، یعنی وہ سرشت ہے جس پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جیسے قرآن میں ہے فاطر السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین کو ابتدائی طور پر پیدا کرنے والا۔ اسی طرح حدیث کل مولود یولد علی الفطرہ کا مطلب ہے ہر بچہ اس فطری حالت پر پیدا ہوتا ہے جس پر اللہ نے انسان کو ابتدا میں بنایا۔ اس میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان کو اس کی پیدائش کے بعد آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ صرف اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں غور کرے تو وہ لازماً دین حق یعنی توحید تک پہنچے گا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ، اور حدیث میں یہ بات مزید واضح کی گئی کہ انسان کے والدین ہی اسے یہودی یا نصرانی بناتے ہیں، ورنہ اس کی اصل فطرت تو اسلام اور توحید ہے۔ اس حدیث میں فطرہ سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں اختیار کرنے سے انسان اس فطری حالت پر آ جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا، اور جنہیں اللہ نے پسند فرمایا تاکہ انسان اعلیٰ ترین صفات اور بہترین صورت پر قائم رہے۔ ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان فطری صفات کو ترک کر دے تو اس کی ظاہری شکل بھی انسانی نہ رہے گی، چجائے کہ وہ مسلمان کہلائے۔ انسانی فطرت سے متعلق ان خصال فطرہ پر گفتگو کرتے ہوئے صاحب المفہم فرماتے ہیں کہ یہ تمام صفات انسان کی ظاہری خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ان کا اہتمام انسان کو اس اصل حالت پر باقی رکھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ اگر ان امور کو چھوڑ دیا جائے اور ان کی صفائی نہ کی جائے تو انسان کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، وہ بدصورت اور قابل نفرت بن جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اس سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ اس فطری حالت سے نکل جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ یہی بات شرح الاحیاء میں بھی بیان کی گئی ہے۔ شیخ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں اور ملت حنیفیہ کی مختلف اقوام میں رائج رہی ہیں۔ یہ صفات ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھیں، ان کے عقیدے کا حصہ بن چکی تھیں، اور ان کی زندگی اور موت انہی پر قائم تھی، نسل در نسل، زمانہ در زمانہ۔ اسی لیے انہیں فطرہ کہا گیا، کیونکہ یہ ملت حنیفیہ کے شاعر میں شامل ہے۔ لغت میں ختن کا مطلب ہے کاٹنا، اور الختان مخصوص عضو کی مخصوص جلد کو کاٹنے کا عمل ہے۔ بعض روایات میں الاختتان کا لفظ بھی آیا ہے جو اسی عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے اذا التقى الختانان، اس سے مراد مرد اور عورت دونوں کے ختنہ کی جگہ ہے۔ مرد کے ختنہ میں عضو مخصوص کے اوپر کی جلد کو کاٹا جاتا ہے، جبکہ عورت کے ختنے میں فرج کی اوپر کی ہلکی جلد کو جزوی طور پر کاٹا جاتا ہے۔ مرد کے ختنے کو عذار اور عورت کے ختنے کو خفض کہا جاتا ہے۔ شرح الاحیاء میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہ عمل فطرت کی صفائی اور طہارت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قلفہ ایک زائد عضو ہے جس میں میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، جو پیشاب کی مکمل صفائی میں رکاوٹ بنتا ہے اور ازدواجی تعلقات میں بھی خلل ڈالتا ہے، اس لیے اس کا کاٹنا حفظان صحت اور طہارت کے لیے ضروری ہے۔ اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تورات میں ختنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علامت قرار دیا گیا ہے، جیسے بادشاہ اپنے خاص غلاموں پر نشان لگاتے ہیں تاکہ وہ دوسروں سے ممتاز ہوں۔ اسی طرح ختنہ ملت ابراہیمی کی ایک نمایاں علامت ہے۔ دیگر شعائر میں تبدیلی یا جال سازی ممکن ہے، لیکن ختنہ ایسا شعائر ہے جس میں تبدیلی بہت مشکل ہے، اس لیے یہ ایک محفوظ اور دائمی علامت ہے۔ فقہی طور پر در مختار میں بیان ہوا ہے کہ ختنہ سنت ہے اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ اگر کسی بستی کے لوگ اجتماعی طور پر ختنہ ترک کر دیں تو امام ان سے جنگ کرے گا، کیونکہ یہ شاعر دین کی خلاف ورزی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا بوڑھا ہو جس کے لیے ختنہ ناقابل برداشت ہو تو اس کے لیے ترک کرنا جائز ہے۔
ختنہ کے وقت کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، بعض نے 7 سال، بعض نے 10 سال اور بعض نے زیادہ سے زیادہ 12 سال کی عمر مقرر کی ہے، جبکہ ایک رائے یہ ہے کہ وقت کی تعیین نہیں بلکہ اصل معیار بچے کی جسمانی طاقت ہے، اور یہی رائے فقہی اصول کے زیادہ قریب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے ختنہ کے وقت کے بارے میں کوئی علم نہیں، اور ان کے دونوں شاگرد یعنی صاحبین سے بھی اس بارے میں کوئی روایت منقول نہیں، اس لیے فقہا کے درمیان اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ الاستحداد سے مراد شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کو موڑنا ہے، اور یہ لفظ حدید یعنی چھری یا استرے کے استعمال کی تیاری کے معنی میں آیا ہے۔ تقلیم الاظفار یعنی ناخن تراشنا، تقلیم القلم سے ماخوذ ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں۔ اظفار ظفر کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ زائد حصہ ہے جو انگلی کے سرے سے باہر نکلتا ہے۔ چونکہ اس میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے اس لیے اسے کاٹنا ضروری ہے۔ اگر ناخن بہت بڑھ جائیں تو پانی وضو کے دوران انگلی کے سرے تک نہیں پہنچتا جو طہارت کے لیے ضروری ہے۔ نطف الابط یعنی بغل کے بال نوچنا، یہ بھی سنت ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس عمل میں دائیں جانب سے آغاز کیا جائے۔ اگر کسی کو نوچنے سے تکلیف ہو تو سنت کا اصل مقصد حلق یعنی موڑنے سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قص الشارب یعنی مونچھوں کو تراشنا، اس کا مطلب ہے اوپر والے ہونٹ پر اگنے والے بالوں کو کاٹنا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے مونچھ تراشنے کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ اتنی تراشی جائے کہ اوپر والے ہونٹ کا کنارہ ظاہر ہو جائے، لیکن مونچھ کو جڑ سے نہ کاٹا جائے۔ احف الشوارب والی روایت کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ بال کاٹے جائیں جو ہونٹوں پر جھک آئے ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے اصحاب کے نزدیک مونچھوں کو جڑ سے کاٹ دینا یعنی مکمل صفائی، جسے احفاء کہتے ہیں، تراشنے یعنی تقصیر سے افضل ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے فطرت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، یعنی وہ سنتیں جنہیں شریعت نے فطری صفائی اور طہارت کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ اصولی نقطہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ مفہوم العدد یعنی عدد کا مفہوم حجت نہیں، اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے صفائی اور طہارت کے امور کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ ان تمام خصال فطرت کا مقصد جسمانی نظافت اور پاکیزگی ہے، جو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے خصال فطرت کی جامع حکمت یوں بیان کی ہے کہ یہ تمام صفات انسان کی ظاہری خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کو برقرار رکھنے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ ان کا اہتمام انسان کو اس فطری حالت پر قائم رکھتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ اگر ان امور کو نظر انداز کیا جائے اور ان کی صفائی نہ کی جائے تو انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، وہ بدصورت لگنے لگتا ہے، لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں۔ اس طرح وہ اس فطری حالت سے ہٹ جاتا ہے جس پر انسان کی اصل خلقت قائم ہے۔ اسی لیے ان صفات کو خصال الفطرہ کہا گیا، کیونکہ یہ فطرت انسانی کی بقا اور حسن کا ذریعہ ہے۔ ان خصال فطرت کی دینی اور دنیاوی دونوں پہلوؤں سے بے شمار حکمتیں اور فوائد ہیں۔ جیسے کہ فتح الباری میں ذکر ہوا، ان میں انسان کی ظاہری خوبصورتی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام شامل ہے، جو جسم کی مجموعی اور جزوی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ طہارت صغریٰ یعنی وضو اور طہارت کبریٰ یعنی غسل دونوں میں احتیاط کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے ذریعے انسان اپنے ساتھیوں اور ملنے والوں کو بدبو یا گندگی سے اذیت دینے سے بچتا ہے، اور ان اقوام کے شعار سے بھی الگ رہتا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں، جیسے مجوس، یہود، نصارہ اور بت پرست۔ ان خصال پر عمل کرنا شارع یعنی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے، اور اس آیت کی روشنی میں بھی ان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ یعنی اللہ نے تمہیں خوبصورت صورت میں پیدا کیا، تو ان خصال کی پابندی گویا اس حسن خلقت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے، تو اپنی صورت کو ایسی چیزوں سے خراب نہ کرو جو اسے بدصورت بنا دیں، بلکہ اس حسن کو باقی رکھو۔ ان خصال کی پابندی مربت، شرافت اور باہمی محبت و الفت کو بھی فروغ دیتی ہے، کیونکہ جب انسان ظاہری طور پر خوش شکل اور صاف ستھرا ہو تو دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی بات کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کی رائے کو سراہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس بدصورت اور بے ترتیب شخص کی بات کو لوگ
کم اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی وہ خصال فطرت ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جب انہوں نے ان کو مکمل طور پر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت کے مقام پر فائز فرمایا۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق فوائد اور سوالات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔